یہ میں خود رسول کا فرمان بتا دیتا ہوں. یہ حدیث کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت. یہ ہے حاکم المستدرک، امام حاکم کی بڑی مشہور و معروف و معتبر کتاب ہے حدیث کی. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163، حدیث نمبر 4720. آئیے حدیث کے الفاظ کیا ہے. ان حنش الکنانی قال، حضرت حنش الکنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت ابا ذر رضی اللہ عنہ یقول وهو اخذ بباب القعبۃ من عرفانی فانا عرفنی ومن انکرانی. حضرت حنش الکنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر یہ صحابی رسول ہے، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا. اور کس حال میں کہہ رہے تھے، کہنے کا انداز کیا تھا، ذرا دیکھیں کتنی اہم بات کہی جا رہی ہے. تو انہوں نے انداز کیا اختیار کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حضرت حنش کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے کو. وہو اخذ بباب الکعبہ، کعبۃ اللہ کے دروازے کو وہ پکڑے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں من عرفنی فانا عرفنی ومن انکرنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ اب جان لے. اور وہ میں نے اپنی پہچان بھی بتا رہے ہیں پہلے، اور کہتے ہیں فانا ابو ذر، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں ابو ذر ہوں. اور کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر یہ حدیث بیان کرنے کا ان کا مقصد گویا یہ ہے، اپنا تعارف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ابو ذر ہوں، یعنی رسول اللہ کا صحابی ہوں. تو تم دیکھو کہ میں جب بات کر رہا ہوں تو بات کرنے والا رسول اللہ کا صحابی ہے، جس کی بات کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں بات کر رہا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو گویا میں قسم اور حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے، وہ جھوٹی نہیں ہے. اس میں کوئی رتی برابر ایسی گنجائش نہیں کہ تم شک کرو اس کے اندر. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من قومی، کہ آقا نے فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح، کشتی نوح کی طرح ہے جو ان کی قوم میں تھی. میرے اہل بیت کی مثال کیسی ہے؟ سفینہ نوح کی طرح، کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، طوفان آیا، جو کشتی میں رہ گئے وہ بچ گئے، جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے سب ہلاک ہو گئے. تو میرے اہل بیت کی مثال بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، ان کے سفینے کی طرح ہے. من رقیبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا، اس کشتی میں آ گیا، اس نے نجات پالی. ومن تخلف عنہا غریقا، اور جس نے اس میں سوار ہونے سے انکار کر لیا، روگردانی کر لیا، وہ ہلاک و تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. تو پتہ چلا کہ اہل بیت کی محبت فرض عین ہے. اہل بیت سے اگر محبت نہ ہو، ان کی کشتی کی محبت کی کشتی میں اگر کوئی سوار نہ ہو تو وہ کیا ہو جائیں گا؟ ہلاک ہو جائیں گا. میں نے یہ امام حاکم کے الفاظوں میں روایت پڑھی ہے، اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الکبیر کے اندر، جلد نمبر 12 صفحہ 27، حدیث نمبر 12388. اور امام طبرانی نے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے. اس کو امام بزار بھی اپنی مسند البزار میں لائے، جلد 9 صفحہ 343، حدیث نمبر 3900. اس کو حافظ ابن کثیر نے اپنے تفسیر القرآن کے اندر جلد 7 صفحہ 203، قرآن عظیم کا سورہ شورى آیت 23 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے. علامہ امام حیثمی نے اس کو مجموع الزوائد میں لایا، جلد 9 صفحہ 265، حدیث نمبر 14978. صاحب کنز العمال نے اس کو کنز العمال میں نقل کیا، جلد 12 صفحہ 95، حدیث نمبر 34.